السلام علیکم ناظرین، ایران، امریکہ اور مڈل ایسٹ سمیت دنیا بھر سے بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے، ایک تو ایران اور امریکہ مذاکرات کی طرف بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف جنگ کے لیے بھی ایک دوسرے کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی دوران ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے خلاف ایران میں احتجاج شروع ہو چکے ہیں۔ آج ایک امریکی سینیٹر نے بیان دیا کہ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر ایران ایٹمی قوت بن گیا، ایران اگر اس خطے میں نیوکلیر پاور بنتا ہے تو اس کے بعد سعودیہ عرب سمیت عرب ممالک اور مڈل ایسٹ کے باقی تمام ممالک نیوکلیر پاور بن جائیں گے۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے مذاکرات اب ترکی کی بجائے عمان کے اندر ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں خبروں کی تفصیل میں۔ اگر آپ کو خبر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ ناظرین، آپ کافی دنوں سے سنتے آ رہے ہیں، پہلے تو امریکہ ایران پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر اب حملہ کی بجائے امریکہ نے ایران کو مذاکرات کی پیشکش کیا۔ اب اس مذاکرات کے لیے، نیگوٹیشنز کے لیے امریکہ اور ایران دونوں ایگری کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، ان کے یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے مذاکرات ہیں۔ ایک طرف مذاکرات کی تیاریاں، ایک طرف مذاکرات کے لیے پلیٹ فارم سج رہا ہے، تو اور دوسری طرف جنگ کی تیاریاں بھی شروع ہو رہی ہیں۔ ناظرین، اسی دوران ایک ایران کو بہت بڑا جھٹکا ملتا ہے۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے خلاف، ایرانی حکومت کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ آج لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا تو یہ علیحدہ بات ہے کہ اس پر کنٹرول پا لیا گیا، کیونکہ پہلے ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ احتجاج کرنے والا گروہ کون ہے؟ وہ رزال پہلوی والا، وہ ماڈرن گروہ جو کہ ایرانی اور اسلامی نظام کے بہت خلاف ہے۔ تو ابھی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا کہ اب ایران کے خلاف، ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو بالکل بھی رعایت نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کے خلاف سخت رد عمل ہوگا اور کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے، جب لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو اسی دوران فوراً اچانک سے ایک پولیس وین آتی ہے، پولیس کا ڈارا، جو کہ عوام پر چڑھ دوڑتا ہے، جو عوام کو بکھیر دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ہم ان احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کریں گے اور ہم ان کو سخت سے سخت اور ان کو کڑی سزا دلوائیں گے، تاکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی ایران کی پاور، ایران کے سپریم لیڈر ابھی طاقت میں موجود ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ جب ایران میں ایک دفعہ احتجاج ناکام ہوئے تو دوبارہ کون کوشش کر رہا ہے؟ کیوں لوگ ابھر رہے ہیں؟ کیونکہ امریکہ ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف جنگ کی، اور اس نے جو تیسرا پوائنٹ، اس نے رضا پہلوی والے گروہ کو آگاہ کیا ہے کہ امریکہ ان احتجاجیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ احتجاجی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ ایران کی سپریم لیڈر ان احتجاجیوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکے گی۔ یہ امریکہ کا کہنا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دو، احتجاجیوں کو بولتا ہے ہم آپ کو حکومت دلوانے والے ہیں۔ لیکن جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں، ایران کی جو اسلامی حکومت ہے، ایرانی پاسداران انقلاب ہے، ابھی ان کی پوزیشن اس خطے میں بہت زیادہ مضبوط ہے، وہ کسی بھی آنے والے گروہ کا سر کچل سکتے ہیں۔ ناظرین، پہلے تو بات طے تھی کہ 5 یا 6 فروری کو ترکیہ کے اندر ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ تو اب ایران کی فرمائش پر یہ مذاکرات ترکیہ کی بجائے عمان، مسقط کے اندر رکھ دیا گیا۔ اور یہ مسقط کے اندر کیوں رکھا گیا؟ کیا امریکہ کی کوئی شواہد سے یا کوئی، یہ ایک علیحدہ معاملہ، ہم اس پر ڈسکس نہیں کرنے جا رہے، مگر یہ میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ امریکہ کو ایران سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ امریکہ اپنے 3 اسٹریٹجک پوائنٹ لے کے آیا ہے کہ وہ ایران سے منوانے جا رہا ہے۔ تو ایران کا صرف ایک پوائنٹ، جو امریکہ کے کون سے 3 پوائنٹ ہیں؟ امریکہ، پہلی بات کہ ایران نیوکلیر پاور پروگرام اس کو پروسیڈ نہیں کر سکے گا۔ ایران کی نئی جو بھی حکومت آئے گی، چاہے اسلامی حکومت نہیں بلکہ آنے والی کوئی بھی رضا پہلوی کی حکومت ہو، کوئی بھی ایران کی حکومت ہو، کیونکہ حکومت تو چینج ہوتی رہتی ہے، ایران کی آنے والی کوئی بھی حکومت نیوکلیر پاور پلانٹ کو نہیں چھڑے گی۔ ایران نیوکلیر پاور پلانٹ، ایٹمی ملک نہیں بن سکے گا، نمبر 1۔ اور دوسرا، امریکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ایران کے بیلسٹک میزائل کی جو فیکٹریز ہیں، جو انڈر گراؤنڈ فیکٹریز ہیں، ایران ان کو بھی قابل استعمال نہیں لا سکے گا، ان کی فیکٹریز کو بھی بین کر دے گا۔ اور تیسرا یہ تھا، ان کو مطالبات ماننے پڑیں گے کہ ایرانی سپریم لیڈر، یہ ملک کا بڑا نہیں ہے بلکہ صدر کی بات چلے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، امریکہ کی یہ باتیں ایران ان میں سے ایک بھی نہیں چننے والا۔ ایران اس بات پر کبھی ایگری نہیں ہوگا کہ ایران ایٹمی پاور نہیں بنے گا۔
اگر اس بات پر دوبارہ سنیے، اگر ایران اس بات پر ایگری کر بھی جاتا ہے کہ امریکہ کی بات پر ایران ایٹمک پاور پلانٹ یا ایٹمی پروگرام کو پروسیڈ نہیں کرتا، مگر جو دوسرا اس کا پوائنٹ ہے کہ نیوکلیر بیلسٹک میزائل کی جو فیکٹریز ہیں، ایران کے انڈر گراؤنڈ بیلسٹک میزائل کی فیکٹریز، وہ ان کے تجربے نہیں کر سکے گا، ان کو پروسیڈ نہیں کر سکے گا۔ اگر ایران ان کو پروسیڈ نہیں کرتا تو ایران کو خطرہ ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت اس خطے میں آ کر ہم پر حملہ کر سکتا ہے، یا اسے تو اپنے مڈل ایسٹ کے عرب ممالک سے بھی خطرہ ہے، وہ ان کے لیے سر درد بن جائیں گے۔ اس بات پر تو کبھی ایران ایگری نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات، کنٹرول، ناظرین، حکومت ایران کے اندر چینج ہوتی رہیں گی، لیکن ایران کے اندر جو کنٹرول ہوگا وہ ایرانی سپریم لیڈر کا ہوگا۔ اس میں حکومتیں جو بھی آتی رہیں گی، لیکن ایرانی سپریم لیڈر اور ایرانی پاسداران انقلاب ویسے ہی پاور میں رہیں گے، کیونکہ اب جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، باتیں بنا رہے ہیں یا امریکہ کو جواب دیے جا رہے ہیں، وہ مسعود پزشکیان جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں اس کی طرف سے کم، لیکن ایرانی سپریم لیڈر کو زیادہ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، باتیں اس پر بنائی جا رہی ہیں، باتوں کا جواب بھی وہی دے رہے ہیں، حالانکہ وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ ناظرین، انہی خبروں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔